الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام کو بڑے امتحانات سے گزارا، اور جب ان امتحانات میں وہ کامیاب ہو گئے تو پھر ایک عظیم الشان نعمت ان کو دی، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر، ایسی نعمت جو قیامت تک رہنے والی، ایسا صدقہ جاری ہے. اس کی بات معلوم ہوتی کہ انسان اگر رائے حق کے لیے، دین کے لیے قربانی دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے نام کو باقی رکھنے کے لیے اس سے ایسا کام لے لیتے ہیں جو ہمیشہ رہتا ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے پیاروں کا نام تو باقی رکھنا ہے، تو نام باقی رکھنے کا جو طریقہ ہے وہ ایسا کوئی کام ہے جو ان کے بعد بھی جاری رہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ من سن سنت حسنہ، کہ جو کسی اچھی کام کی بنیاد ڈال جاتا ہے تو قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان پر عمل کرنے والوں کو اس کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں خانہ کعبہ منہدم ہوا ہے، نوح علیہ السلام اس سیلاب میں. اب نوح علیہ السلام کے بعد ابراہیم السلام تک طویل زمانہ ہے. اس لیے کہتے ہیں نوح علیہ السلام انسانیت کی جوانی کا زمانہ تھا، اور ابراہیم السلام انسانیت کی بڑھاپے کا زمانہ. یہ سب سے پہلے جو دنیا میں انسان بوڑھا ہوا ہے، سفید بال ہیں، وہ ابراہیم السلام. یہ عجیب ہے، سب سے پہلے، اس سے پہلے سفید بال نہیں آتے تھے. کیا 100 سال عمر ہوتی ہے، 950 سال تک تو تبلیغ کی ہے نوح علیہ السلام نے. 1060 سال عمر ان کی ہوئی ہے. اس طرح 250 سال 300 سال انبیاء السلام کی عمریں آپ دیکھ لیں، لیکن بال سفید نہیں ہوتے تھے. سب سے پہلے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سفید ہوئے. آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، تو چونکہ سفید بال آتے ہی نہیں تھے تو پریشان ہو گئے. جب شیشہ دے گا یہ کیا ہے، فوراً کہا کہ اے اللہ یہ کیا ہے؟ کہا یہ وقار ہے، مومن کا وقار، سفید بال مومن کا وقار ہے. فوراً دعا کہ اللہم زدنی وقارا، اللہ میرے وقار میں اضافہ کر دے. ساری داڑھی سفید ہو گئی. حضرت مولانا شیخ الاسلام سید مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے انسانیت کا بڑھاپا شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ اور یہ پھر آخر میں ہم لوگ جو آئے تو بالکل یہ بڑھاپے کا بھی آخری حصہ ہے. آپ نے فرمایا کہ
عصر سے مغرب کا وقت میری امت کا وقت اتنا ہے، اس سے پہلے ساری امتیں گزری۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ بالکل خالصاً بڈھے ہیں ہم، جوان بھی ہمارا بڈھا ہے اور بڈھا تو ہے ہی بڈھا، اس لیے ہماری تھوڑی نیکی کے اوپر اجر زیادہ رکھا ہے۔ یہ وعدہ اسی لیے کیونکہ بوڑھا آدمی جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو اول تو مفت میں پینشن ملتی ہے، کیا اس کو کہ تھوڑا بہت کام بھائی تھوڑی سی تو ڈیوٹی آ کر بس دے دیا کر، تو تنخواہ تجھے ہم زیادہ دیں گے کیونکہ تو نے بڑی وفاداری ہمارے ساتھ کی ہے۔ تو اس امت میں سے آپ نے فرمایا میری امت سب سے زیادہ عبادت گزار امت ہے، اس لیے کہ کسی امت نے 5 نمازیں نہیں پڑھی اور نہ جمعے کی نماز پڑھی، تو اس امت واحد ہے جو 5 نمازیں پڑھتی ہے، جمعے کی نماز بھی ہے، رمضان کے روزے، ساری نیکیاں دیکھی جائیں تو ساری امتوں سے زیادہ نیکی کرنے والی یہ امت ہے۔ اور اجر عشر امثالھا 10 سے شروع ہوتا ہے 700 گنا تک، کم از کم 10 ہے، ہر نیکی کا اجر 10 ہے۔ آپ جمعہ پڑھیں گے، حدیث میں آتا ہے اس جمعے کا اجر و ثواب، فرمایا کہ اگلے جمعے تک اور 3 دن زائد اس وقت تک اس کا اجر ہے۔ اور الجمعہ دوسرے جمعے کے درمیان کفارۃ مما بینہما، یہ تو اجر ہے کہ 10 دن کا اجر لکھا جاتا ہے، اور جب اگلا جمعہ پڑتا ہے تو درمیان کے جتنے بھی گناہ اس نے کیے ہوتے ہیں سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہی حج کا ہے، یہی عمرے کا ہے، یہ عمرے حج کا بھی ہے۔ عجیب ہے کتنی شفقت اللہ کی، کتنی رحمت اس امت پر۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا اور 10 سال کے بعد دوبارہ عمرہ کر رہا ہے، 5 سال کے بعد کر رہا ہے۔ ایک حج کیا پھر 10 سال کے بعد حج کر رہا ہے، پر اب اس کے درمیان جتنے بھی گناہ ہوں گے سارے معاف کر دیے جائیں۔ کفارۃ لما بینہما۔ اب اتنا طویل زمانہ ہے، نوح صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تک خانہ کعبہ منہدم ہو گیا، مٹی میں چھپ گیا۔ اب اور انبیاء السلام بھی آتے رہے، اور یاد رکھو جو بھی پیغمبر آیا اس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے، ہر نبی نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، حکم ہوا کہ جاؤ میرے گھر کا طواف کرو، لیکن بنانے کا کسی کے لیے فرمایا کہ تم بناؤ، وہ چھپا ہوا ہے۔ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اور جو اللہ نے جو مقام خلت دیا، اتنی عظیم الشان ہر طرح کی قربانی اپنی جان سے لے کر اپنے اولاد تک اللہ مولا پر قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے میں ابراہیم میرے گھر کو تعمیر کرو، تو اب یہ ایسا صدقہ جاری ہے جو قیامت تک رہنے والا ہے۔ آج تک جو بنا ہے اور جو تعمیر ہے وہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیادیں بنائی ہوئی اور وہ تعمیر ہے، اوپر سے تبدیلی ہوتی رہتی، باقی جو تعمیر ہے وہی ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے ابراہیم کو بتاؤ کر کہا ہے۔ باپ بیٹا مل کر، ایک مصری ایک مزدور، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم مزدور اور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم مصری، اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم مزدور، کہتے جبرائیل السلام آئے اور پر مارا، ان بنیادوں پر مارا تو نیچے سے بنیادیں نکل آئیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول نے فرمایا کہ اونٹ کے برابر ایک ایک پتھر تھا بنیاد میں، اس لیے کہ فرشتوں کی رکھی بنیادیں تھیں، انسانوں کے نہیں تھی۔ اوپر تو چھوٹے پتھر ہیں جو انسان رکھتا ہے، لیکن نیچے بنیاد اتنی بڑی تھی۔ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل ربنا تقبل منا۔ اب اتنا عظیم الشان کام لیا، اور پھر گھر بنانے کے بعد دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا، کہ اللہ گھر تو بنا دیا ہے، اس کی آبادی چاہیے، اور آبادی کے لیے عظیم الشان پیغمبر چاہیے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں اپنے دادا ابراہیم کی دعا ہوں، میں عیسیٰ صلاۃ والسلام کی بشارت ہوں، میں اپنے دادا کی ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سلمان صاحب والسلام نے جب ایک بار ان کے تخت نے جب وہاں چکر لگایا تو خانہ کعبہ میں اتنی آبادی نہیں تھی، تو خانہ کعبہ نے اللہ تعالیٰ سے کہا اللہ اتنا عظیم تیرا پیغمبر ہے، اتنا عظیم الشان تخت ہے، پرندے ساتھ اڑ رہے ہیں، جنات اڑ رہے ہیں، آپ ان کو یہی کیوں نہیں بسا دیتے تاکہ میں آباد ہو جاؤں؟ تو فرمایا کہ نہیں،
تیرے لیے میں نے اپنے محبوب پیغمبر اور اس کی محبوب امت کو رکھا ہے، وہ تیرے صحن کو اپنے سجدوں سے آباد کرے۔ چنانچہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع عمرے فرمائے، حجۃ الوداع فرمایا، اس کے بعد آج تک آبادی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے، ہر سال ہر وقت اس میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ عجیب بات ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہے گا، کمی نہیں آئے گی، اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ تجلی بر کعبہ ہر دم فضول، کعبہ کی تجلی ہر وقت بڑھتی رہتی ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ اخلاصات ابراہیم بوس، یہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاص کی برکت ہے کہ اس کے انوارات میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھو بھائی جتنے لینے والے زیادہ جائیں گے تو انوار بھی تو زیادہ ہو جائیں گے نا۔ ہر ایک جھولیاں بھر بھر لاتا ہے، ہر ایک حاجی کہتا ہے، ظاہر کہتا ہے جی مجھے یہ ملا، مجھے وہ ملا، مجھے یہ ملا، ہر ایک اپنی ایک کہانی سناتا ہے۔ وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے میں اکیلا ہی تھا اور اللہ کا میرے ساتھ یہ خاص سلوک تھا، مدینہ شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے ساتھ ایک خاص معاملہ تھا، حالانکہ جانے والے لاکھوں سے ہزاروں سے ایک ایک نماز میں، اس رمضان میں ایک ایک نماز میں 10-10 لاکھ حاصل ہوتا تھا، ایک ایک نماز میں 10-10 لاکھ۔ ابھی جن دوستوں نے وہاں عید نماز پڑھی مکہ شریف میں، ہمارے دوستوں نے بتایا کہ 5 کلومیٹر تک صفے تھی، 5 کلومیٹر تک صفے تھی، 5 کلومیٹر تک صفے تھی، چاروں طرف خانہ کعبہ کے، اور صبح سے ہی یعنی رات اسی جگہ پر ہو گئی تھی، اتنی دور تک۔ فرمایا کہ ای اخلاصات ابراہیم بوس، ابراہیم السلام کے اخلاص ہے، تو اللہ تعالی یہ عظیم الشان صدقہ جاری ان سے بنوایا کہ گھر بنا دے، تیرا نام ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ جب بھی خانہ کعبہ کا ذکر آتا ہے اور ارینا مناسکنا، اللہ ایک تو پیغمبر بھیج دے اور ہمیں حج کا طریقہ بتا دے۔ اللہ نے جبریل السلام نے حج کرایا ہے، جو پہلا حج ہوا ہے وہ ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے کرایا کہ یہاں ٹھہرو، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے، یہاں یہ کرنا ہے۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کر کے اس میں جو اضافے کیے اور ان کی چیزیں بھی برقرار رکھی، اب قیامت تک کے لیے حج جو ہے، فرمایا کہ تابع بین الحج والعمرہ، فرمایا حج اور عمرہ آگے پیچھے کیا کرو، فإنما ينسى الفقر والذنوب، یہ تمہارے گناہوں کو بھی دھو دے گا، اور فرمایا کہ تمہارے گناہوں کو بھی دھوئے گا، تمہارے فقر کو بھی دھو دے گا۔ فرمایا ممتار حاج، فرمایا حاجی فقیر نہیں ہو سکتا، حاجی فقیر نہیں ہوتا۔ تو کسی نے رسول اللہ سے پوچھا، ہم تو دیکھتے بہت لوگ حج کرتے پھر بھی فقیر ہیں، فرمایا حج کرنے میں کوتاہی ہوئی ہے، کوئی بے ادبی ہوئی ہے، کوئی نالائقی ہوئی ہے جس کی وجہ سے محروم ہے، ورنہ خدا کے گھر سے چکر لگا کر آ جائے اور اس کو رزق روٹی کی تنگی پیدا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی شان درباری کے خلاف ہے۔ میرے گھر میں اسی وجہ سے حالانکہ میں اور آپ مسجد آتے ہیں روزانہ، کئی بار ہم دعا پڑھتے، 5 سنتیں پوری کرتے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہ دعا پڑھتے، اور دائیں پاؤں سے ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ یہ 5 سنتیں ہیں جب آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ لیکن حرمین شریفین وہ جگہ ہے جہاں اللہ مفتاح باب رحمت کے ساتھ ایک اور اضافہ ہے، ساحل علیہ باب رزق، اللہ رزق کے دروازوں کو آسان کر دے۔ یہ خاص دعا حرمین کی ہے، مکہ شریف کی ہے، مسجد نبوی کی ہے۔ آپ جب جائیں تو رحمت کے ساتھ یہ دعا ایڈ کر لیں، اللہ رزق کے دروازوں کو آسان کر دے۔ یہ کیوں خاص طور پر دعا بتائی گئی؟ بھائی یہاں سے چکر لگا کے جاؤ گے، رزق روٹی میں کمی نہیں آئے گی۔ یہ اور بات ہے کہ محروم القسمت ہو، وہاں جا کر بھی نعوذ باللہ ایسے کام کرے جس کی وجہ سے نعوذ باللہ جیسے آج کل ہے، کوئی سیلفیاں لے رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ بلکہ ابھی ایک دوست نے بلکہ شیئر بھی ہوئی وہ تصویر کہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کوئی کینڈی کرچ کوئی ہوتی گیم، وہ گیم کھیل رہا ہے خانہ کعبہ میں بیٹھ کر، آگے خانہ کعبہ مطاب میں بیٹھا ہے اور احرام بھی پہنا ہے اور موبائل پر کھیل رہا ہے۔ تو کسی نے پیچھے سے اس کی تصویر بنا کر ڈالی کہ بتاؤ بھائی یہ آدمی کیا لے کے آئے گا، مجھے بتائیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اس کے بعد میرا رسول غیرت مند ہے،
کے بعد مومن غیرت مند ہے، اللہ کی ذات سب زیادہ غیرت مند ہے، تو اس لیے حرم الفواحش، اس لیے فاحش اور بے حیائی کی چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، کیونکہ غیرت کے خلاف ہے۔ اللہ فرمایا میں سب زیادہ اللہ کی غیرت، میرا گھر سامنے اور یہ اس سے کھیل رہا ہے اس کے ساتھ، یہ کہتے ہیں ہم نے تو وہ بھی کیا، یہ کیا ہمیں، بھئی آپ تو وہیں سے محروم ہو کر آئے۔ جس گھر کی زیارت کے لیے اور جس گنبد خضرا زیارت کے لیے روتے تھے، دعائیں کراتے تھے کہ ہم چلے جائیں اور ان کو ایک آنکھ دیکھ لیں، اللہ نے پہنچایا تو وہاں پر اسی گندگی میں مشغول ہے۔ اس لیے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری نصیحت اس زمانے میں کی ہے۔ حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 150 میں ان کا انتقال ہوا ہے، پہلی صدی ہجری کے پیدا ہونے والے، دوسری صدی ہجری میں وفات پانے والے۔ فرماتے تھے حاجیو لمبا قیام نہ کرو، تھوڑا قیام کرو، لیکن اس طرح قیام کرو جس طرح فوجی ہر وقت جاگتا ہے پورے ادب کے ساتھ۔ یہ تھوڑا قیام تمہاری ہمیشہ کی زندگی کو درست کر دے گا۔ لمبا قیام کرو گے تو تم وہی نارمل زندگی پر آ جاؤ گے جو تم اپنے وطن میں گزارتے ہو، نہ بات میں احتیاط، نہ بولنے میں احتیاط، نہ سوچنے میں احتیاط، نہ اور کسی چیز میں احتیاط۔ اور یہ وہ چیزیں ہیں جس میں فوراً ادراکات ہوتے ہیں، فوراً ادراک ہوتا ہے، دل میں بھی اگر انسان سوچتا ہے اس کا ادراک ہو جاتا ہے اور اس پر نتیجہ مرتب ہوتا ہے، نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ علامہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا اپنی کتاب میں کہ دو آدمی مرد عورت طواف کر رہے ہیں، اب وہ بھی خوبصورت یہ بھی خوبصورت، اب طواف کرتے کرتے آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے، کرتے کرتے قریب آ گئے، یعنی یہ بھول ہی گئے کہ ہم کہاں طواف بھی کر رہے ہیں، یہاں تک اتنے قریب آئے کہ ان کا جسم جب آپس میں ٹکرایا، ابن جوزی نے لکھا کہ فوری طور پر ان کے بازو آپس میں چپک گئے۔ کتنی فصیحت، کتنی ذلت، کتنی خاندان کی توہین ہوئی۔ یعنی وہ واقع ابن جوزی چھٹی صدی ہجری کا آدمی ہے، اپنی کتاب ضم الحوا میں نقل کیا جو آج اس مسجد میں بیان کر رہا ہوں۔ اب بتائیے ذلتیں ختم نہیں ہوئی اس وقت بھی اور آج بھی ذکر ہو رہا ہے۔ کہتے آخر جراح کو بلایا گیا اور جراح نے جناب چھری کے ذریعے ان کے دونوں کو بازو کو الگ کیا اور پکڑا گیا۔ مقامت سے مدینہ شریف میں ذرا بے ادبی کوتاہی کرے گا اور پکڑائے گا، پڑے گے نہیں اللہ، اور ایک دم میں۔ ہمارے دوست نے بتایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ایک آدمی آیا، وہ کسی ملک سے، وہ پرسنل جانتے تھے اس آدمی کو کہ میں اب یہیں ہمیشہ رہوں گا، لیکن وہ دودھ خریدنے کے لیے یا دودھ لا کر گرم کیا تو اس پر ملائی، تو وہاں گائے کا دودھ ہوتا ہے، اور آج سے 50 سال پیچھے اگر چلے جائیں تو چارہ وغیرہ وہ سطح نہیں ہے جو آج ہے، وہ نہیں ہے۔ ہماری نانی حج کرنے جاتی تھی نا، نانی تو اپنے ساتھ گندم اور پتہ نہیں کیا کچھ آٹا اور چاول اور دالیں لے جاتے، ہم کہہ دو اتنے چھوٹے چھوٹے آپ اتنا مال کیوں نہیں جا رہی؟ کہا وہ عرب لوگ ہیں نا بیچارے، وہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، زیادہ ہم یہی ان کو جا کر زیادہ لے جاتے ہیں تاکہ ہم باقی ان کو دے آئیں، یہ حالات تھے۔ تو اب وہ دودھ پتلا تھا، اس پر ملائی نہیں آئی، تو اس نے کہا ہمارے ہاں جو گائے یا بھینس ہے اس کو تو بڑی موٹی ملائی آتی ہے اور یہ مدینہ کی اس کی ملائی نہیں۔ رات کو رسول اللہ خواب میں آئے، فوری طور پر میرے مدینے سے نکل جا اپنے وطن میں موٹی ملائی کھا، جا نکل جائے۔ توہین کرتا ہے میرے مدینے کی دودھ کی توہین کرتا ہے، یہ کیوں؟ اس لیے کہ دودھ کو گنبد خضرا سے نسبت ہے۔ یہ جگہ سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس زمانے میں نصیحت کی کہ لوگ لمبے 2-3 مہینے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا کہ اسی طرح گپے شپے لگا رہے ہیں جیسے پاکستان میں بیٹھے ہیں۔ نے فرمایا تھوڑے دن کے لیے جاؤ لیکن پورے ادب و آداب کو قائم رکھو، اپنی زبان پر بھی کنٹرول کر، دل پر بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم السلام نے مکان بنایا اور کہا اللہ مجھے حج کے بتا دیجئے، حکم واذن فی الناس بالحج، حج کی آواز لگاؤ۔ اے اللہ میری آواز تو تھوڑی دور تک بھی نہیں جاتی،
اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز لگانا تیرا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام، آواز لگانا۔ آج میں اور آپ کمال سمجھتے اس بات کو، یہ دیکھو موبائل فون ہے، ہم یہاں بات کر رہے ہیں، امریکہ میں بات ہو رہی ہے۔ بھائی پہلے یہی کمالات بغیر سبب اور بغیر تار اور بغیر ٹاور کے تھے، آج اسباب کے ساتھ ہیں، پہلے بغیر اسباب کے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی مدینہ شریف کے ممبر پر کھڑے ہیں اور عراق کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اور فرمایا یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کا خیال کر، یا ساریۃ الجبل، ساریہ گورنر جو ہے فوج کے سالار ہیں، آرڈر دے رہے ہیں، آنکھ بھی کام کر رہی اور زبان بھی، آواز بھی، اور ان کے کان بھی سن رہے ہیں ہزاروں میل پر۔ کیا عمر کی آواز آئی کہ پہاڑ کا خیال کر، ایسا نہ ہو کہ دشمن سے نقصان پہنچائے، اور ان فوجوں کی ترتیب بدلی اور اس پہاڑ کے اوپر بھی آدمیوں کو چڑھایا، یا ساریۃ الجبل۔ بتائیے کوئی موبائل فون نہیں تھا، کوئی اسباب نہیں تھی، اس لیے کہ آج بھی اگر اسباب ہے وہ بھی مولا کے پیدا کرتا ہے، اور اس زمانے میں جب مولا کے انسان ہو جاتا ہے تو بغیر اسباب کی بھی ہر شے کام کرتی۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تیرا کام ہے آواز دینا۔ جبل ابی قبیس پر چڑھا دیا، چھوٹا سا پہاڑ ہے صفا کے پیچھے، صفا کے پیچھے پہاڑ ہے، آج جن پر محل بنے ہوئے، چڑھ گئے، آواز لگائی یا ایھا الناس، ہے لوگوں اللہ کا گھر تعمیر ہو چکا ہے، حجو حج کرو، حج تم پر فرض ہے، حج کرو۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت تک آنے والے لوگ، قیامت تک آنے والے لوگ جن نے قیامت تک آنا ہے اور اللہ نے ان کی قسمت میں حج رکھا ہے، حرمین کی اجازت رکھی ہے، سب نے کہا لبیک اللہم لبیک۔ اس وقت کہا، یہ جو ہم لبیک کہتے ہیں دراصل اس آواز کا عوض ہے، اس آواز کا جواب ہے جو ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی الناس، قرآن کر اذن فی الناس بالحج، آواز دیجیے لوگوں میں حج کی۔ یاتو کا رجال، پیدل بھی چل کر آئیں گے، ولا کل ضامر، اور دبلے دبلے اونٹوں پر بھی چل کر آئیں گے، دور دراز تنگ راستوں سے۔ آج الحمدللہ منظر نظر آتا ہے، دنیا کا کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی حج کے اوپر نمائندگی نہ ہو، پورے عالم سے کوئی پیدل آ رہا ہے، پیدل بھی آنے والے پیدل بھی آ رہے ہیں زمانے میں۔ مولانا حبیب الرحمان آزمی نے وہ قصہ لکھا ہے شیخ سعدی کا کہ ایک آدمی چمڑے میں لپٹا ہوا گول گھوم کے جا رہا تھا، گھوما ہوا۔ شیخ سعدی نے کہا کہ بھائی تو نہ اس کے ہاتھ سے نہ پاؤں سے۔ انہوں نے کہا بھائی تو کہاں جا رہا ہے؟ کہا میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ حج کرنے کہاں سے؟ کہا بخارا سے آیا ہوں۔ اور کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہا کہ 10 سال ہو گئے مجھے سفر کرتے ہوئے، یہ 10واں سال ہے اور میں حرمین کے قریب ہوں۔ کہا میں نے اس کو مطاب میں دیکھا، اسی طرح گھوم کے طواف کر رہا تھا، کیونکہ وہ نہ سواری پہ بیٹھ سکتا تھا اور اس کے لیے سوائے اس طرح چلنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے گھر جانا ہے، لبیک کہا، اللہ نے پہنچا دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ اسباب ہے یا نہیں، ہاتھ پاؤں ہی نہیں ہے، پھر بھی پہنچا دی، پھر بھی پہنچا دی۔ اور اگر لبیک نہیں کہا اب حیران ہو جائیں گے۔ میرے ایک دوست نے بتایا طائف میں ایک عربی ایک گاؤں والے کو ملا، طائف 100 کلومیٹر پر ہے مکہ شریف سے، 60-70 سال اس کی عمر تھی۔ میں نے کہا میں نے ابھی تک مکہ نہیں دیکھا، مکہ دیکھا 100 کلومیٹر، کہا میں نے مکہ نہیں دیکھا، میں نہیں گیا مکہ۔ دعویٰ کرے اذن فی الناس بالحج، قیامت تک لوگ۔ اس لیے مفسرین نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ یاتو کا رجالن، کہ تیرے پاس آئیں گے ابراہیم تو آواز لگا۔ مانے تو جو مکہ شریف جاتا ہے گویا کہ نبی السلام کے بعد جاتا ہے، آپ کی دعوت پر جاتا ہے، اور مدینہ شریف جاتا ہے گویا کہ رسول اللہ کے پاس جاتا ہے۔ فرمایا کہ من زارنی بعد وفاتی کانما زارنی فی حیاتی، جو میری دنیا سے جانے کے بعد میری قبر کی زیارت کرے گا گویا کہ اس نے زندگی میں میری زیارت کر لی۔ وجبت لہ الشفاعۃ، اس لیے میری شفاعت واجب ہے۔ اور یہاں قرآن کہتے ہیں یاتو کا، تیرے پاس آئیں گے، یاتو کا تیرے پاس۔ ابراہیم صاحب تو چلے گئے تھے،
لیکن قرآن نے کہ یا تو کا تو نہیں ہوگا، لیکن تیری برکات، تیرے انوارات، تیری دعوت پر تیرے پاس آئیں گے، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے آئیں گے۔ یا تو کا رجال، بڑی عجیب بات لکھی، مکہ شریف جانے والا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر جا رہا ہے، اور مدینہ شریف جانے والا رسول اللہ کی دعوت پر جا رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بھائی حج کرو تو میرے پاس آؤ، جو مکہ کی زیارت کرے میرے پاس آئے۔ لے آداب میں سے مکہ شریف جائے تو مدینہ شریف چلا جائے، چاہے تھوڑی دیر کے لیے ایک سلام ہی پیش کر لے۔ بہت سے لوگ غفلت کر لیتے ہیں، چلے آ گئے یہاں سے ٹائم تھوڑا ہے، بھائی صرف آنا جانا کر لو، صرف سلام پیش کر کے آپ چلے جاؤ اگلی فلائٹ سے جہاں جانا، اتنے مصروف ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ جو آئے من حجہ ولم یزرنی فقط جفانی، حج کیا اور میری زیارت نہیں کی اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، رسول اللہ فرمایا۔ ایک ایسا عاشق ہے تو یا تو کا رجال کہ تیرے پاس ابراہیم تیرے پاس آئیں گے، گویا کہ ابراہیم السلام کے پاس جا رہا ہے مکہ جانے والا، اللہ کل ذا یاسین من کل فج عمیق، تو اللہ نے عظیم الشان صدقہ جاریہ بنوا دیا، سے اللہ تعالی نے حج فرض کر دیا۔ من استطاع الی سبیلا، جس کے پاس طاقت ہو۔ لوگ اس میں بڑی غفلت کرتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے جس آدمی پر حج فرض ہو گیا، اور حج کب فرض ہوتا ہے کہ جب حج کے لیے جا رہے ہوں، پیسے جمع ہو رہے ہوں، ان زمانے میں اتنے پیسے ہو انسان کے پاس جس میں وہ حج کو کہ اخراجات پورے ہو سکے، اور گھر میں بھی اتنا خرچہ ہو کہ پچھلے والے وہ خرچہ اٹھا سکے، اس پر حج فرض ہے۔ امام یوسف تو فرماتے ہیں کہ جب تک حج نہیں کرے گا اس کی ساری باتیں معلق ہیں، خود یہ فرماتے ہیں یہ ساری باتیں معلق ہیں، کیونکہ ساری باتیں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نماز پڑھتا ہے روزہ نہیں رکھتا، فرمان نمازی بھی معلق ہے، روزہ رکھتا ہے زکوٰۃ نہیں دیتا، فرمایا نماز اور زکوٰۃ دونوں معلق ہیں، اور سب ہے حج نہیں کرتا، فرض ہے لیکن کرتا نہیں، یا اس نے وصیت نہیں کی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آدمی پر حج فرض ہو گیا، اور بتایا اس پر فرض ہو جاتا ہے، گورنمنٹ نے جو پیسے لگائے ہوتے اس نے پیسے موجود ہے گھر میں، اور گھر میں 40 دن کے لیے بال بچوں کے لیے کھانے پینے کا اسباب بھی ہیں، اس آدمی پر حج فرض ہو چکا ہے۔ اور ایک بار جب حج فرض ہو جاتا ہے تو اس کی فرضیت ختم نہیں ہوتی، یاد رکھو، اور پھر جا غریب ہو جائے فرضیت ختم نہیں ہوگی، حج فرض ہو گیا، اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے، نہیں کرے گا تو وصیت کرے۔ حدیث میں آتا ہے حج بھی نہیں کیا اور وصیت بھی نہیں کی، پر میں ماتا یہودین اور نصرانین، پر میں یہ یہودی مرے یا عیسائی مرے، یہ سخت وہی فرمائی آپ نے۔ تکمیل انسان کی نہیں ہوتی، الیوم اکملت لکم دینکم، پورے دین کی تکمیل کب ہوئی؟ جب صحابہ کرام نے رسول اللہ نے حج کیا، کہا کہ آپ لوگوں نے نمازیں پڑھ لی، آپ لوگوں نے روزے رکھ لیے، آپ لوگوں نے صدقہ خیرات کر لیا، ایک حکم باقی تھا، 5 احکام میں سے 4 پورے کر لیے، کلمہ پڑھ لیا، جیسے بنی الاسلام والا خمسن، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھ لی، روزے رکھ لیے اور صدقہ خیرات کر لیا، لیکن ایک چیز رہ گئی، حج۔ اب جب تم نے حج کر لیا، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارا دین مکمل ہو گیا، اسلام کا خیمہ مکمل ہو گیا۔ لہذا حج کی فرضیت کے لیے کوئی لمبے چوڑے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ میری بچی کی شادی نہیں ہوئی، مجھے یاد ہے مولانا یوسف نظاری رحمۃ اللہ علیہ کو زمانے میں غالباً 1985 کی بات ہے، اخبار میں سوال آیا کہ میرے پاس اتنے پیسے تو ہیں حج پر جاؤں، لیکن میری بچی کی شادی نہیں ہوئی، میں نے اس کے جہیز کے لیے پیسے جمع کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے جواب میں لکھا کہ بھائی بچی کی رخصت کے لیے کب کہا اتنے پیسے ہوں، 2 جوڑوں کے اندر تم روانہ کر دو تو تب بھی تمہاری بچی کی شادی ہو جائے گی، لیکن اس وجہ سے حج کی فرضیت اور حج کی تاخیر قطعاً جائز نہیں، یہ کام ہو جائے جی وہ کام ہو جائے، یہ سب فضولیات ہیں۔ یاد رکھو مولا کو راضی کرو گے تو تمہارے کام بنے گے۔ تم پیسہ اس لیے روکا ہوا ہے نا کہ جی میں نے دوسرا خرچہ زیادہ ہے، اور رسول اللہ ارشاد فرماتے تم وہاں ہو کے آؤ گے، فرضیت بھی پوری ہو جائے گی اور تمہارا فقر بھی دور ہو جائے گا۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب انسان کا حج قبول ہو جاتا ہے تو اس کا خرچہ دوہرا واپس کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں حاجی کو انسان کیا دعا دے، حاجی آنے والے ملنے والوں کو دعا دے کہ اللہ میری اور تمہاری مغفرت فرمائے۔
کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حاجی جس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور یہ 1-2 دن کے لیے نہیں ہے، 4 مہینے تک لکھا ہے، 4 ماہ تک، واپسی سے 4 مہینے تک، حج سے 4 مہینے تک لکھا ہے۔ دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرط کہ کوئی الٹے سیدھے کاموں میں نہ پڑے، اپنے حج کے انوارات کو باقی رکھے۔ اور آنے والا کیا دعا دے؟ آنے والا کہ اللہ تیرے حج کو قبول کرے اور تیرے نفقے کو واپس فرمائے، کہ رسول اللہ نے دعا کرائی کہ تم یہ کہو اس کو۔ تو دعا کرانا دلیل ہے کہ اس کا ظہور ہوتا ہے، دعا کرانا دلیل ہے کہ اس کا ظہور ہوتا ہے، تبھی تو دعا کا حکم ہے کہ تم نے کیا دعا دینی؟ اللہ تیرا حج قبول کرے اور اخلف اللہ نفقتک، اللہ تیرے نفقے کو واپس کرے۔ تو حاجی ان کو مغفرت کی دعا دے اور یہ ان کی قبولیت اور نفقے کی واپسی کی دعا دے۔ تو بتائیے بھائی، جو خرچ کیا وہ واپس بھی مل رہا ہے اور آئندہ کا فقر بھی ختم ہو رہا ہے، تو پھر حج کی فرضیت چھوٹے معمولی آزار سے موقع کرنا یہ نہایت بدنصیبی کی بات ہے، اس لیے کہ سال کے بعد آتا ہے، دوبارہ موقع ملتا ہے یا نہیں؟ کتنے لوگ ہیں ہم جانتا ہوں میں پرسنل طور پر، یار غازی حضرت اگلے سال چلے جائیں گے، فرض تو ہے اگلے سال آئے، بڑی مصروفیت ہے، اگلا سال نہیں آیا، قبرستان چلا گیا، کس کو پتا اگلا سال آتا ہے؟ پورے سال میں صرف 5 دن ہے جس میں حج ہوتا ہے، یہ تھوڑی کہ جب آپ چلے جائیں۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔